اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ بقرہ میں رمضان اور روزے کے احکام بیان ہوئے ہیں. تو گزشتہ ایام سے جو روزے سے متعلق آیات ہیں ان کا بیان شروع کیا تھا اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزہ تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے جس طرح پہلے والی قوموں کے لیے فرض تھا. لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو. روزے کا فلسفہ جو بیان کیا گیا ہے وہ نفس پر کنٹرول کرنا ہے. تقوی کا معنی یہ ہے، تقوی کا معنی ہے بچنا، روکنا، ول پاور کو مضبوط کرنا، گناہ سے بچنا. اور یہ تقوی یہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. کانوں کی نسبت لاگو ہوتا ہے، آنکھ کی نسبت لاگو ہوتا ہے، زبان کی نسبت لاگو ہوتا ہے. شریعت میں یہ ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر. اس کی آنکھیں اس کے اختیار میں، اس کے کان اس کے اختیار میں، تو تب اسے اجر ملے. انسان بہادری کس طرح تعریف کرتا ہے کہ وہ آدمی بہادر ہے جو دوسرے کو شکست دے. وہ بہادر ہے جو دوسرے کے مقابلے میں جیت جائے. وہ بہادر ہے جو کہ آدمی طاقت رکھتا ہو. لیکن شریعت کہتی ہے کہ بہادر وہ آدمی ہے جو گناہ سے اپنے آپ کو روک لے. کیا بات ہے. بعض چیزیں آپ کو ظاہر طور پر دکھائی نہیں دیتی لیکن بہت بڑی بہادری چاہتی ہے. مثلا یہ آنکھ ہے، چھوٹی سی آنکھ ہے، یہ کوئی اس کا وزن نہیں ہے، کوئی اس کا ظاہری طور پر حجم نہیں ہے، لیکن یہ آنکھ بعض اوقات اس کے شٹر کو گرانے کے لیے بہادری کی ضرورت ہے. کہ آپ کی نگاہ نامحرم پر پڑی ہے، ایسی عورت پر پڑی ہے جس نے مناسب لباس نہیں پہنا. اس سے بجائے کہ آپ گناہ میں مبتلا ہوں، اس کی بجائے کہ آپ حرام میں مبتلا ہوں، آپ اس شٹر کو گرا دیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کو بہادر کہا جائے. یہ کان ہے، موسیقی لگی ہوئی ہے، میوزک لگا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے، آپ کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ موسیقی حرام ہے. تو ان کانوں کو جو ظاہری طور پر کھلے میں بند کر دیتے. اللہ کے نبی گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ جوان ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا، وہ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ وزن برداری کا مقابلہ ہوتا ہے، نشانہ بازی کا مقابلہ ہوتا ہے، گلی ڈنڈا ہوتا ہے، مختلف گیم ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک اور چیز ہوتی ہے، جب بارات آتی ہے نا تو ایک بہت بڑا پتھر رکھتے تھے. کہتے ہیں دلہا یا اس کی پارٹی میں سے کوئی آدمی اس کو اٹھائے گا تو تب ہم دلہن کو روانہ کریں گے. یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ اس میں طاقت ہے کہ دلہن کو سنبھال سکے، یہ کنٹرول کر سکے، یہ اٹھا سکے اور لے جائے. تو اللہ کے رسول نے دیکھا یہ وزن اٹھا رہے ہیں. کہا کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ کہا چیک کر رہے ہیں کہ کون بہادر ہے، کون طاقتور ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ طاقتور وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے روکے، اللہ کی نافرمانی سے روکے. وہ ہے جو کہ اللہ کے فرمان میں آ جائے. بس تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اس زبان پر کنٹرول کرے. زبان چھوٹی سی ہے لیکن ممکن ہے آپ کو جہنم کی طرف لے جائے. چھوٹی سی ہے، ممکن ہے آپ کے لیے جنت کا سامان فراہم کرے. چھوٹی سی ہے، ممکن ہے کسی کا دل جیت لے. چھوٹی سی ہے، ممکن ہے کسی کا دل دکھا لے. قوم میں ایک دفعہ گیا تو ایک آیت اللہ تھے، ان کے دفتر میں مجلس ہونے جا رہی تھی. تو ایک ذاکر آیا، اس نے اس طرح اشارہ کیا اور مجلس پڑھنا شروع کر دی. اس نے وہ آیت اللہ کی طرف اشارہ کیا. آیت اللہ نے کہا اوکے.
بعد میں نے کسی ایرانی سے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا اس سے مراد 3 میمیں ہیں، کہ ذاکر نے کہا ہے کہ جو مجلس میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ مفت پڑھوں گا، مختصر پڑھوں گا اور مفید پڑھوں گا، 3 میمیں مراد اس سے جی۔ کیا بات، تو پھر آیت اللہ نے کہا کہ یہ 3 میموں کے ساتھ پڑھو گے تو ٹھیک ہے، اگر پیسے لینے ہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لمبی لگاؤ گے تو پھر بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر فضول پڑھو گے مفید بات نہیں بتاؤ گے پھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ جب وہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات میں 3 میمیں ہونے چاہیے، مختصر بات کرے، مفید بات کرے۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات میں ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، ان کو درمیان میں روکنا پڑتا ہے۔ نہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ بات کرے جو اس کے فائدے میں، اور انسان دوسری مخلوق میں یہی فرق ہے کہ انسان پہلے سوچتا ہے بعد میں بات کرتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے بات کرتے ہیں بعد سوچتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں نہ پہلے سوچتے ہیں بعد سوچتے ہیں۔ وہ مشہور و معروف کہتے ہیں نا کہ گاندھی نے کہا اس کو قائد اعظم کہ ہم سے نہ چھڑو، ہم سے مقابلہ نہ کرو، ہمارے پاس ایسی قوم ہے جو پہلے کام کرتی ہے بعد میں سوچتی ہے، سکھوں کا کام۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس اگر ایسی ہے، تمہارے پاس ایسی ہے جو کام کرتی ہے نہ پہلے سوچتی ہے نہ بعد میں سوچتی ہے۔ جی کون ہے ہمارے جو علاقے کے لوگ؟ جی زیادہ تفصیل سے نہ بتاؤں، ممکن ہے بعض کوئی آدمی یہاں ہو تو نہیں، انسان کو خدا نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے کہ اس نے سوچنا ہے بعد میں کام کرنا، فکر کرنا ہے۔ کہتے ہیں وہ آدمی کبھی بھی پشیمان نہیں ہوتا جو سوچتا ہے بعد میں کام کرتا ہے، اور اس کا کام سوچ کے مطابق ہوتا ہے، پلاننگ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو سوچنے کا بہت کم ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس، اس نے کم وقت میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہی آدمی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے جو ہمیشہ سوچتا رہتا ہے، وہی آدمی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو کہ ہمیشہ سوچ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک کم ٹائم میں ایک اچھا فیصلہ سے انسان کی زندگی بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات غلط فیصلہ کم ٹائم میں یا زیادہ ٹائم میں اس کی زندگی بگاڑ سکتا ہے۔ اگلی آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، گھبرانا نہیں ہے، رمضان کے دن ہیں، گزر جائیں گے۔ کون پشیمان ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا؟ کون خوشی کا اظہار کرے گا؟ جس نے روزہ رکھا۔ کہتے ہیں روزہ دار جو ہے 3 مقام پر خوش ہوگا۔ ٹائم کتنا لگے؟ 3 ٹائم پہ خوش ہوگا۔ 3 ٹائم پہ خوش ہوتے ہیں، افطاری کے وقت، عید کے دن اور قیامت کے دن۔ میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا پنجاب میں، تو میں نے کہا عید کے دن روزہ دار خوش ہوتا ہے، تو مومن نے کہا کہ نہیں، اگر 29 کا وہ رمضان تو تب خوش ہوتا ہے، 30 کا تو خوش نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا اس مختصر سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے آج افطاری کا انتظام کیا ہے، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔